رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بنیادی طور پر جو دو کام ہیں، ایک دن میں روزہ رکھنا اور رات میں تراویح پڑھنا۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام اور بتائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ خصلتین ترضون بہما ربکم وخصلتین لا غنی بکم عنہما۔ فرمایا کہ 4 کام رمضان میں کثرت سے کیا کرو۔ یہ 4 کام، یہ 4 اعمال، ان کی کثرت رکھو اور پابندی کے ساتھ کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ خصلتین ترضون بہما ربکم، ان میں سے 2 باتیں، 2 کام تو وہ ہیں جن سے تم اپنے اللہ کو، اپنے پروردگار کو راضی کرو گے۔ وَخَصْلَتَيْن لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا، اور 2 باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر تم کو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تمہارے کام کی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، وہ 2 کام جن کے ذریعے سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے، ان میں سے ایک فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ رمضان میں کلمہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ پہلا کام کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ وَتَسْتَغْفِرُونَ، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہو، اللہ سے استغفار کرتے رہو۔ حدیث میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا تاب العبد من ذنوبہ، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو انس اللہ حفظتہ، تو اللہ تعالی وہ گناہ جو انسان کے ساتھ 2 لکھنے والے فرشتے ہیں، ان فرشتوں کی فائل سے، ان کے ذہن سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دے گا تو پھر کل قیامت کے دن وہ اللہ کی عدالت میں گناہ پر گواہی نہیں دے سکیں گے۔ چونکہ قرآن مجید میں سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیا باتیں آ رہی ہیں، ہم کو سب پتہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہرک کہا جاتا ہے انسان کے جسم میں، گردن میں وہ نس کہ جس پر زندگی کا مدار ہوتا ہے، اگر وہ کٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا اس رگ سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں تو اللہ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ اگر آدمی اور کوئی عورت، کوئی خاتون اللہ سے کوئی عمل چھپانا چاہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، کہ جب کوئی بھی بولنے والا کوئی لفظ منہ سے نکالتا ہے، کوئی شبد، کوئی ورڈ نکالتا ہے تو اللہ نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ ایک دائیں کاندھے پر جو اس کے اچھے کام، اس کی نیکیاں لکھ رہا ہے، اور دوسرا فرشتہ دوسری طرف بائیں طرف ہے۔ عن الیمین وعن الشمال، اللہ فرماتے ہیں کہ دائیں طرف بائیں طرف فرشتے مقرر ہیں، ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں جو اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین، یہ کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون، یہ وہ سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو سب ان کو پتا ہے، وہ سب جانتے ہیں، اس کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ، انسان دنیا میں غفلت کی زندگی گزارتا ہے، یہ انسان 4 کاموں میں بڑا اہتمام کرتا ہے۔ اس کے دل کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ مکان عالیشان بن جائے، بنگلہ بن جائے، کوٹھی بن جائے، اور دوسری اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا لباس عمدہ ہو جائے، اور تیسری خواہش ہوتی ہے کہ اس کے نام کی شہرت ہو، لوگ خوب اس کو جاننے لگے۔ تو اس طرح سے کئی خواہشات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ مکان اچھا ہو، لباس اچھا ہو، کھانا پینا اچھا ہو،
اور اسی طرح اس کے نام کی شہرت ہو جائے۔ لیکن جب یہ رخصت ہو جاتا ہے، اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، تو جس کے لیے اس نے پوری زندگی کھپا دی ہے مکان اچھا بنانے کے لیے، اب وہی ہاؤس، وہی بنگلہ، وہی کوٹھی، اب اس کے مکان کا نام رکھ دیا جاتا ہے قبر۔ اور جس لباس کے بارے میں یہ سوچا کرتا تھا کہ عمدہ سے عمدہ، بہترین سے بہترین لباس اور سوٹ پہنے، ہزاروں روپے کا سوٹ خریدا کرتا تھا، اور ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو 5-5 10-10 ہزار روپے کے سوٹ خریدا کرتی تھی تاکہ کسی شادی میں، مجلس میں، میرج ہال میں جائیں تو سب سے بہترین ہمارا ہی سوٹ نظر آئے، یہ خواہش ہوا کرتی تھی۔ لیکن موت کے بعد اسی سوٹ اور اسی لباس کا نام رکھ دیا جاتا ہے کفن۔ اور جو یہ چاہتا تھا کہ میرے نام کی شہرت ہو، سب لوگ جاننے لگے، صرف محلے میں ہی نہیں، پورے شہر میں، پورے ضلع میں، اور پورے صوبے میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں ہمارا نام روشن ہو جائے، تو مرنے کے بعد یہ نام تبدیل ہو کر کے اس کا رکھ دیا جاتا ہے میت، مردہ، جنازہ۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے، خدا کے ہاں جاؤ تو نیک بن کر جاؤ تاکہ آخرت میں عزت ملے، جنت ملے، وہاں رسوا نہ ہونا پڑے، ورنہ اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں رسوائی ہوگی۔ تو سوچا کرتے تھے کہ اگر ابھی دیندار ہو جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے بھائی یہ سوچتے تھے کہ اگر داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ہم اسلامی لباس پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ اور ہماری بہنیں سوچا کرتی تھی کہ اگر ہم اسلامی لباس پہن لیں، حضرت فاطمہ اور خدیجہ والا لباس پہنیں گے آج کے زمانے میں، تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، عورتیں ہمیں کیا کہیں گی، کسی مجلس میں بیٹھنے کے ہم قابل نہیں ہوں گے، کہیں گے تو نئی چال کا سوٹ، نہیں بلکہ پرانی چال کے سوٹ ہیں، یہ سب بدنامی ہو جائے گی۔ بس کیا کہیں گے، کیا کہیں گے کہ چکر میں ایک دن وہ آتا ہے کہ اچانک خبر آتی ہے، لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زندگی بھر جب بھی کہا جاتا ہے کہ اسلامی لباس پہنو، یہ ننگا لباس مت پہنو جو آدھا لباس ہوتا ہے جس سے جسم کھلا رہتا ہے، تو اس وقت ان کی خواہش ہوتی تھی، ان کی زبان پر یہی رہتا تھا کہ عورتیں کیا کہیں گی، لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، آخری مرحلہ جب آتا ہے اور لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے تو اس صورت میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، مرنے والے کی اللہ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو صبر و سکون عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو ابھی سے تیاری کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا بہترین موقع دیا ہے کہ زندگی میں ہمارے پھر رمضان آ رہا ہے، ورنہ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں تھے، ساتھ میں افطاری بھی کی اور نمازیں بھی پڑھی، انہوں نے رہا کرتے تھے، باتیں ہوا کرتی تھیں، لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے جس کی زندگی میں رمضان آ جائے تو اس کی قدر کرے، وہ اس طرح گزارے کہ کیا معلوم زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ اس لیے کہ بسا اوقات آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی یہ دعا ہوا کرتی تھی، جب رجب کا چاند دیکھتے تھے حضور تو دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت نازل فرما، وبلغنا رمضان، اور اے اللہ ہم کو رمضان جیسے مقدس مہینے تک پہنچا دیجئے، یعنی یہ موقع ہماری زندگی میں پھر آ جائے، ہم اس نیکیوں کے سیزن سے فائدہ اٹھا لیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ رجب کے مہینے میں رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، شعبان کے مہینے میں رحمت کے بادل اٹھتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اور اسی طرح رجب کے مہینے میں بیج ڈالا جاتا ہے، شعبان کے مہینے میں پانی لگایا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں نیکیوں کی فصل کاٹی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر ہم آپ کریں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 کام بتائے ہیں، پہلا کام کیا بتلایا؟ ارشاد فرمایا کہ 2 کام تو وہ ہیں جن سے تم اپنے پروردگار کو راضی کر سکتے ہو، ترضون بہما ربکم،
پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اور دوسری چیز ہے استغفار کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا استغفار کے تعلق سے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کرامن کاتبین جو فائل تیار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بھی کیمرہ بنا رکھا ہے۔ یہ زمین جو ہے ہمارے آپ کے ہر عمل کو ریکارڈ کرتی ہے۔ جو اس زمین پر سجدہ کرتا ہے تو یہ زمین اس کو ریکارڈ کرتی ہے، اور جو اس زمین پر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس عمل کو بھی یہ زمین ریکارڈ کرتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم۔ اب آپ دیکھیے کہ تحدث یومئذ تحدث اخبارها، کہ یہ زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ اپنی خبریں بیان کر دے گی مطلب یہ کہ اس نے جو کچھ ریکارڈ کیا ہے یہ زمین اللہ کے دربار میں کل گواہی دے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک تو کرامن کاتبین وہ ہمارے ہر عمل کو نوٹ کرتے ہیں، اور دوسرے یہ زمین بھی ریکارڈ کرتی ہے۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو، کرامن کاتبین کو وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، ان کی فائل میں سے نکال دیتے ہیں۔ اور دوسرے وہ معالمہ من الارض، زمین پر بھی اس کے گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ جس گناہ کے بارے میں اس نے توبہ کر لی ہے اللہ وہ نشان مٹا دیتا ہے۔ اور پھر وجوارحہ، سورہ یاسین شریف میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج یہ زبان خوب چکر چکر کرتی رہتی ہے، اس کی غیبتیں اس کی غیبتیں، الٹے سیدھے الفاظ، گالیاں اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں اس منہ سے، اس زبان سے ہم آپ نکالتے رہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ چغل خوری، جھوٹ، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو کچھ کہنا، کوئی ایسا جملہ منہ سے نکال دینا جس سے کسی دوسرے کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، جو اس کے دل کے اوپر وہ نقش ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے دل توڑے ہوں گے اپنی زبان کے ذریعے سے، لیکن ایک دن وہ آئے گا۔ سورہ یاسین شریف میں اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج میدان محشر میں قیامت کے دن ہم ان کے منہوں پر، ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے۔ جس اللہ نے زبان کو بولنے کی قوت اور طاقت دی تھی اب یہ زبان بول نہیں سکتی۔ اب کون بولیں گے؟ اللہ آگے کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے آج بات کریں گے۔ تو جس اللہ نے دنیا میں زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی وہی اللہ میدان محشر میں ہاتھوں کو بولنے کی طاقت دے گا۔ وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ بولیں گے۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے کرتوتوں کی شہادت اور گواہی ان کے پیر دیں گے۔ یعنی دنیا میں ان پیروں کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے، جسم کے کسی بھی عضو کے ذریعے سے جو کام کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، یہ عضو خود بولے گا اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں جہاں سب موجود ہوں گے ان کے سامنے یہ اعضا گواہی دیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم نے توبہ کر لی اپنے گناہ سے تو اللہ تعالیٰ ایک تو کرامن کاتبین سے بھلا دیں گے، دوسرے زمین پر جو گناہ کا اثر تھا اس کو مٹا دیں گے، اور تیسرے اللہ تعالیٰ اور اعضا اور جوارح جو ہاتھ پیر یہ گواہی دیں گے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بھی بھلا دے گا، اس کا گناہ کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے توبہ۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس سے جو اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ تو اس لیے ہمیں اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے انشاءاللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طریقے سے یہ گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سب ریکارڈ ہے۔ کوئی اگر یہ سوچے کہ اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے دیں گے، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں، اللہ علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والے بھی ہیں، سب کچھ دیکھنے والے بھی ہیں، سب کچھ سننے والے بھی ہیں۔ اللہ سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، زندگی میں اللہ رب العزت نے جو زندگی دے رکھی ہے
اس کی قدر کر لیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے حیات کا انفاس تعد فکلما مضى نفس انتقصت به جزءا، کہ یہ تمہاری زندگی چند گنے چنے سانس ہیں، بس چند گنے چنے سانس، اور جب بھی تم ایک سانس لے لیتے ہو تو زندگی کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ چمکتا ہوا ایک ننھا سا دیا، چراغ۔ زندگی کیا ہے؟ چمکتا ہوا ایک ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے۔ آدمی گھر سے نکلتا ہے اور اس کے عزائم ہوتے ہیں کہ میں بھی لکھنؤ جا رہا ہوں، لکھنؤ میں یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا، فلاں جگہ جاؤں گا، ان سے ملاقات ہوگی، اور یہ سب کام کرنے کے بعد میں شام کو واپس آؤں گا، پھر فلاں کے ہاں شادی میں میری جھال میں دعوت ہے، وہاں جانا ہے۔ وہ سب پوری پلاننگ بنا کے گیا ہوا ہے، باہر سے قدم نکالتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اب جیتے جی دوبارہ وہ اس گھر میں نہیں آ سکتا۔ اب وہ جب نکلتا ہے اپنے گھر سے، معلوم ہوا باہر گیا، ٹھوکر لگی، گر گیا، بائک سے ٹکر ہو گئی خدا نخواستہ، یا کوئی اور ایسا حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ موت کا لقمہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد ادھر سے معلوم ہوا اس کی لاش آ رہی ہے۔ عزائم کیا لے کر گیا تھا، لیکن وہاں سے آتا ہے تو کس طرح آتا ہے؟ وہ اسے نہیں پتا تھا کہ ہماری چند گھنٹوں کے بعد موت آنے والی، اس لیے ہر وقت ہم تیار رہیں، اپنے گناہوں سے ہر وقت توبہ کریں، دن میں بھی توبہ کریں، رات میں بھی توبہ کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، تو کہتے ہیں کہ ارے بس کیا بتائیں، 15 دن ہو گئے ہیں، حلق سے نیچے پانی نہیں اتر رہا ہے۔ کیوں نہیں اتر رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کی روزی اٹھ چکی ہے، سانسیں زیادہ ہیں، وہ جلدی جلدی سانسیں لے کر کے ختم کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی روزی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، سانسیں کم ہوتی ہیں، زندگی بھر معدہ پیٹ خراب رہا، کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، دواؤں پہ دوائیں کھاتے تھے، لیکن آخری وقت میں معدہ اتنا اچھا کام کرنے لگا کہ ڈیمانڈ کرنے لگے فلاں چیز کھلاؤ ہم کو، یہ کھلاؤ، آج وہ کھلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزی ان کی بڑھی ہوئی ہے، سانسیں کم ہیں، اس لیے وہ جلدی جلدی اپنی روزی سمیٹ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان جبرائیل نفث فی روعی، حضرت جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، کیا؟ کہ لن تموت انہو لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا و اجلہا، فرمایا کوئی بھی جاندار اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک وہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اور روزی کا ایک ایک دانہ پورا نہیں کر لے گا۔ جب اس کی روزی کا ایک ایک دانہ ختم ہو جائے گا، اس کی ایک ایک سانس ختم ہو جائے گی، تب اس کو موت آئے گی۔ اگر اس کی زندگی باقی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مار ہی نہیں سکتی، اور اگر روزی اس کی باقی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی روزی چھین ہی نہیں سکتی۔ اس لیے حضور نے فرمایا فاتقوا اللہ، تو پھر حرام کیوں کماتے ہو؟ جب روزی پر نام لکھ چکا ہے، مقدر کی روزی بالکل طے ہو چکی ہے، تو پھر اب تم کو ملنا اتنی ہے جتنی تمہارے مقدر کی ہے۔ تم لاکھ کاروبار ڈالو، لاکھ دکانیں کھول ڈالو، لیکن تم کو ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر میں، اس سے زیادہ نہیں ملنے کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب معاملہ یہ ہے تو فاتقوا اللہ، تو پھر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، روزی حاصل کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو، فاجملوا فی الطلب، اور روزی حاصل کرنے میں حلال طریقہ اپناؤ، حرام طریقہ نہیں۔ آج بہت ساری جو مصیبتیں آتی ہیں وہ حرام کی وجہ سے آتی ہیں، لوگ احتیاط نہیں برتتے ہیں، ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال کو استعمال کرنا، کسی کے پیسے دبا لینا، کسی کی زمین دبا لینا، کسی کا کچھ لے لینا، کسی کا حق مار لیا، قرض لیا تھا نہیں دیا، تو یہ سب حرام آمدنیاں کھاتے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں مدرسے میں جو بچے بچیاں پڑھتے ہیں ان کو مثال ایک دیا کرتے ہیں کہ بھائی ایک بچہ ہے جو انٹرول میں کچھ ٹفن لایا ہے اپنا کھانے کے لیے، بستے میں رکھا ہوا ہے، جب انٹرول ہوتا ہے تو وہ ہاتھ دھلنے چلا جاتا ہے ٹوٹی پر، اور اس کے بغل میں جو طالب علم بیٹھا تھا وہ چپکے سے اس کا بستہ کھولتا ہے اور وہ ڈبہ نکال کر کے وہ بریانی لایا تھا اس میں سے ایک نوالا اٹھا کے کھا لیتا ہے وہ، اور چپ چاپ بند کر کے پھر اسی طرح رکھ دیتا ہے۔ اب وہ ہاتھ دھل کے جب دوبارہ بیچارہ آیا، اس نے دیکھا کہ اس کو کچھ لگا کہ اس میں بوٹی بھی تھی، ایک بوٹی ہے نہیں، اس کا مطلب اس نے بغل والے نے نکالی ہے۔ اب اس کو ایک شک ہوا، اس نے کہا تو نہیں لیکن شک ضرور ہو گیا کہ لگتا ہے اس نے نکالا ہے۔
اب وہ جب کھانا شروع کرے گا تو اس کو پوچھے گا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بدگمانی پیدا ہو گئی، لگتا ہے اس نے چوری کی ہے۔ اب وہ اس سے نہیں کہے گا لو کھاؤ، اب وہ ایک نوالا کھا چکا ہے چوری کر کے، یعنی گویا کی حرام روزی اس نے اپنے پیٹ میں داخل کر لی۔ اب دیکھو دوسری چیز، وہی طالب علم ہاتھ دھلنے کے لیے جاتا ہے اور اس کے بعد واپس آتا ہے، ابھی اس نے کچھ نہیں کیا، جو بغل میں بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ، اور جب واپس آتا ہے تو وہ اپنے بستے سے ٹفن نکالتا ہے اور نکال کر کے اس میں سے اپنے دوست کے پاس جو بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے پیش کرتا ہے، لو بھائی تم بھی لو۔ اب وہ ایک نوالا اٹھا کے کھا لیتا ہے۔ دیکھو حرام طریقے سے بھی، چوری سے بھی ایک ہی نوالا کھایا تھا، اور بعد میں وہی حلال طریقے سے بھی ایک ہی نوالا کھا رہا ہے، لیکن پہلا طریقہ حرام کا تھا اور دوسرا طریقہ حلال کا ہے۔ بس یہی فرق ہے کہ اللہ نے ہر انسان کی مقدر کی روزی لکھ دی ہے، بس اختیار یہ دیا ہے کہ تم جیسے چاہو حاصل کر لو، چوری کر کے لے لو، یا کسی سے اجازت لے کر کے پوچھ کر کے حاصل کر لو، یا اس کے دل میں اللہ خود ڈال دے گا وہ چیز، تم کو خود وہ عنایت کر دے گا، دے دے گا۔ تو اس لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اچھا گمان رکھو۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آپ کثرت کے ساتھ رمضان المبارک میں ایک تو لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، دوسرے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور تیسری جو چیز ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اما اللتان لا غنی بکم، دو کام ایسے ہیں جس سے تم کو کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ کون؟ ایک ہے فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةِ، کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہو، وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور دوسرے جہنم سے پناہ مانگتے رہو۔ یعنی یہ چار کام ہو گئے، ایک کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا، کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھنا، کثرت کے ساتھ ہم اللہ سے جنت کا سوال کریں، دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اور کثرت کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگیں کہ اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ اگر کوئی چاہے تو اس طرح کہہ سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ بس یہ دعا ہو گئی ایک طرح سے کہ لا الہ الا اللہ بھی اس میں آ گیا، استغفر اللہ میں معافی طلب کرتا ہوں اللہ سے، اور تیسری چیز اسألک الجنہ، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جنت کا، اور چوتھی چیز ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور اے اللہ ہم آپ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ کام، چار کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلائے ہیں۔ یہ مہینہ جو اللہ نے دیا ہے گویا ایمان اور اعمال کو ریچارج کرنے کا مہینہ آتا ہے، کہ چارجنگ نہیں ہوگی تو انسان کا ایمان بھی مزمحل ہو جائے گا، اعمال بھی مزمحل ہو جائیں گے۔ 11 مہینے تک جو گرد و غبار جمع رہا ہمارے ایمان پر، اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اپنے ایمان کو بھی چمکاؤ، اعمال کو بھی چمکاؤ۔ اسی وجہ سے رمضان کا مطلب ہی ہوتا ہے، رمضان کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کا اردو میں معنی کرتے ہیں کہ شدید گرم، شدت حرارت کے معنی آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب بندہ اس مہینے کے اندر اعمال کرتا ہے، کثرت سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، بھسم کر دیتا ہے۔ تو روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ عنایت فرماتے ہیں، اور اپنی رحمت خاصہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ عنایت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایت میں فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جو سرکش شیطان ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، ان کو جکڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام ہے، اور یہ ہمارے آپ کے لیے بہترین موقع اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ سال بھر کے مہینوں میں رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا ذکر صراحت کے ساتھ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان و مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے۔ پس جو کوئی مبارک مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔
اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بہت عظیم مرتبہ عنایت فرمایا ہے اس ماہ مبارک کو. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کی ہم آپ قدر کریں. اور اسی طریقے سے جو باتیں بتائی گئی ہیں استغفار کے تعلق سے کہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، ہم یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. اور مزید یہ ہے کہ بھئی یہ آپ کا مدرسہ ہے جو یہاں اس کے لیے محنتیں کی جا رہی، کوششیں کی جا رہی ہیں. مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس ماہ مبارک میں فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب دیتے ہیں، اور جو بندہ نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عام مہینوں میں فرض ادا کرنے کے برابر نفل کا ثواب بڑھا دیتے ہیں. یعنی کوئی بھی نیکی کرے گا تو اس کو فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا. تو اس لیے اس ماہ مبارک میں ہم آپ اپنی زکاتیں بھی نکالتے ہیں، اسی طریقے سے اور بھی صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. اور یہ تو ایسا صدقہ ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا. حدیث میں آتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے، سب عمل اس کے ختم ہو جاتے ہیں، ساری جائیداد بٹوارے میں چلی جاتی ہے. معلوم ہوا مکان تھا، دکان تھی، کھیت تھا، بینک بیلنس تھا، مرنے کے بعد لاش اٹھانے کا موقع کم، آدمی پر بٹوارے میں پہلے ہاتھ مارتا ہے کہ اب بٹوارہ ہو جائے. لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض گھروں میں دیکھا کہ لاش باہر رکھی ہوئی ہے اور گھر میں جھگڑا مچا ہوا ہے، کہے گا کہ وہ مکان ہم لیں گے، اگر وہ مکان ہم لیں گے. تو یہ صورتحال زندگی بھر حرام حلال کیا، لیکن مرتے ہی سانس تھمتے ہی کوشش ہوتی کہ جلدی ان کو نکالو، باغ میں ڈال کے آؤ. اور اب کپڑے جو بہترین سے بہترین کپڑے آپ نے خریدے تھے، بینک بیلنس تھا، اچھی اچھی چیزیں خرید رکھی تھی، زمینیں پلاٹ پڑے ہوئے تھے، وہ سب دوسرے کے بن گئے. اسی کو حضور نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، یہ انسان کہتا ہے میرا مال، میری دکان، میرا مکان، میری گاڑی. وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، اس کا تو وہ ہے جو اس نے کھایا کھا کر ختم کر دیا. او لبست فأبليت، پہنا پہن کر پرانا کر دیا. او تصدقت فأمضيت، یہ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، کسی مدرسے میں دے دیا، کسی مسجد میں دے دیا، کسی غریب کو دے دیا، کسی کا غریب آدمی کا مکان بنوا دیا، کوئی بیچارہ بیمار تھا اس کا علاج کرا دیا، کہیں نل لگوا دیا، کہیں درخت لگوا دیا. تو یہ وہ صدقات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب تک وہ چیزیں قائم رہیں گی برابر اس کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ 3 کام جو ہے بینک آف مسلم آف آخرت میں جو آپ نے جمع کر دیا وہ آپ کا ہے، جو آپ پہن چکے ہیں وہ آپ کا ہے، جو آپ نے کھایا کھا کر ختم کر دیا وہ آپ کے حصے میں رہا، بقیہ تو سب بٹوارہ ہو جائے گا. وما سوا ذالک فذاہب، اس کے علاوہ جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ سے جانے والا ہے. وتارکہ للناس، اور وہ سب کا سب تم لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب یہ مر جاتا ہے تو اس کے سارے کام دھندے ختم. اب نمازیں، روزہ، صدقہ، خیرات کچھ بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ نہیں، مر چکا ہے اب یہ. لیکن حضور فرماتے 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. کون کون؟ من علم ينتفع به، ایسا علم کی جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. کوئی کتاب لکھ دی، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. مدرسہ بنوا دیا، اس میں بچے پڑھ رہے ہیں، یا اللہ نے حافظ عالم بنایا تھا دوسروں کو پڑھا رہے ہیں. تو اب یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں کل یہ مدرس بنیں گے، ٹیچر بنیں گے، دوسروں کو پڑھائیں گے، پھر وہ تیسروں کو پڑھائیں گے، قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا برابر. او من صدقۃ جاریہ، حضور فرماتے دوسری چیز ہے یا ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو. وہ جاری رہنے والا صدقہ کیا ہے؟ میری بہنوں، میری ماں، یاد رکھیے یہ جو مدرسہ ہے اس میں جتنی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، ایک اینٹ بھی اگر کسی نے دی ہے تو جب تک یہ مدرسہ قائم رہے گا، جتنا قرآن پڑھا جائے گا تو پڑھنے والے کو پڑھنے پر ثواب ملے گا، لیکن جس نے اس میں تعاون کیا، حصہ لیا ہے، اس کو اس کے پڑھنے کے برابر فری فنڈ میں ملے گا ثواب. یہ اتنی بڑی چیز ہے، آج اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے، اس کا احساس مرنے کے بعد ہوگا. اس وقت آدمی سوچے گا کاش ہم نے اور کر لیا ہوتا. مسجد میں اگر آپ نے ایک اینٹ بھی لگا دی تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ جنت میں مکان بنائے گا، اور وہ مسجد جب تک قائم رہے گی اس کے نیچے نماز پڑھنے والے جتنے لوگ نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے والوں کو نماز کا ثواب نماز پڑھنے کی وجہ سے مل رہا ہے، لیکن جس نے تعاون کیا ہے اس کی نماز کے برابر ثواب اس کے حصے میں بھی جا رہا ہے. قرآن کی تلاوت کی جا رہی، درس قرآن ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، جتنی بھی عبادتیں ہوں گی. تو اس لیے یہ اللہ نے قیمتی موقع دیا ہے.
اللہ رب العزت نے آپ کے محلے میں یہ ایک مدرسہ بن رہا ہے جس میں بچے پڑھیں گے اور اپنے عقیدے ٹھیک کریں گے اور اعمال ٹھیک کریں گے۔ اسی طریقے سے یہاں سے ایک علم کا نور پھیلے گا۔ جیسے دنیا والوں کے لیے آسمان پر ستارے اور چاند نظر آتے ہیں، ایسے ہی آسمان والوں کے لیے مسجدیں اور یہ مدرسے ہوتے ہیں۔ یہ سورج اور چاند ہے ان کے لیے۔ فرشتوں کو اسی طرح نظر آتے ہیں، یہ چمکتے ہیں۔ تمہارا گھر چاہے جتنا عالی شان ہو، قمقمے لگے ہوئے ہو، خوب چمک رہا ہو، لیکن وہاں اندھیرا ہی دکھائی دیتا ہے۔ اور مدرسہ چاہے ٹٹیا لگی ہوئی ہو، چھپر پڑا ہوا ہو، وہ آسمان والوں کے لیے تارے کی طرح چمکتا ہے۔ جیسے ہمارے آپ کے لیے آسمان پر تارے چمکتے ہیں، اسے آسمان والوں کے لیے مدرسے اور یہ مسجدیں تارے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ابھی موقع دیا ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں جو کچھ کرنا ہے کر لیں، ورنہ بعد میں وقت پھر نہیں ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادی من ذہب، یہ انسان چاہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ایک مکان دلا دیتے ہیں تو کہتے ہیں ایک مکان اور ہو جاتا چھوٹے والے بیٹے کا، پھر اس کے بعد اللہ اللہ کریں گے۔ اس کے بعد وہ بھی مکان بن گیا تو کہیں گے گاڑی بڑے والے کے پاس تو چھوٹے والے کے پاس بھی گاڑی ہو جاتی، اس کو بھی مل گئی، کہا اچھا وہ والا پلاٹ بڑا سستا مل رہا ہے، وہ والا اللہ نے دلا دیا، کہا کہ اچھا وہاں والا بھی پلاٹ بہت اچھا ہے۔ کرتے رہے، اسی طریقے سے کرتے رہے، مال جمع کرتے رہے۔ تو حضور فرماتے ہیں لو کان لابن آدم، مگر اس آدم کے بیٹے کے لیے ایک وادی پوری سونے کی بھری ہوئی ہو، یعنی پورا ایک تالاب نما جو ہے اس میں سونے ہی سونا بھر دیا جائے، تو لأحب ان یکون وادیان، تو یہ چاہے گا ایسا دوسرا بھی ہو جاتا، دوسرا بن جائے گا تو چاہے گا تیسرا بھی ہو جاتا، تیسرا بن جائے گا تو چاہے گا چوتھا بھی ہو جاتا۔ حضور فرماتے لن یملأ فاہ الا التراب، اس کے لالچ کے منہ کو تو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ اس کا لالچ ختم ہوگا اسی وقت جب یہ قبر میں چلا جائے گا، بس مٹی جب اس کے منہ میں بھرے گی تب اس کا لالچ ختم ہوگا۔ لیکن حضور کہتے ہیں وتاب اللہ ویتوب اللہ علی من تاب، لیکن اگر کوئی کسی کو سمجھ آ جائے اور وہ اللہ کے دربار میں توبہ کر لے تو اللہ تو بڑے توبہ قبول کرنے والے ہیں، قبول کر سکتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، میری ماؤں، آپ کو چاہیے کہ جو بھی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہو، آپ اپنا بینک بیلنس جمع کر لیجئے۔ یعنی اللہ کے ہاں جس کو بینک آف مسلم آف آخرت کہتے ہیں، وہی کرنسی ہے، وہاں نیکی جو ہے یہ کرنسی ہوں گی۔ وہاں یہ روپیے پیسے 500 کا نوٹ ہو اور یہ 100 کے نوٹ نہیں ہوں گے، وہاں تو جو نیکی آپ نے کی ہے وہ کرنسی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک مرتبہ صحابہ کرام سے، ذرا بتلاؤ غریب کون ہے، من المفلس؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس روپیے پیسے نہ ہو وہ غریب آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ غریب تھوڑی ہے، غریب تو وہ ہے کہ جو بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تماچا مارا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کو کچھ کیا ہوگا، یعنی حقوق کسی کے مارے ہوں گے، حق مارا ہوگا، تو کل وہ صاحب حق لوگ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اور اس کے پاس نیکیوں کا گٹھر ہوگا۔ اللہ کہے گا دیکھو اس کی نیکیاں، اس کی جو کرنسی، جس کو وہاں کی کرنسی، اس کی نیکیوں سے ان حق والوں کے حق چکاؤ، ادا کرو۔ اس کی نیکیاں معلوم با نمازیں زندگی بھر خود پڑھی تھی، لیے کوئی اور جا رہا ہے، لیے جا رہا وہ جس کو تماچا مار دیا تھا، ظلم کیا تھا جس کے اوپر، اور معلوم با روزے رکھے، اب روزے کا ثواب معلوم با وہ لیے جا رہا ہے جس کے چبوترا آدھا کاٹ لیا تھا ہم نے، جس کی نالی دبا لی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، سب حق والے لے جائیں گے اور پھر بھی حق والے باقی رہ جائیں گے، تو اللہ کہے گا اب ان لوگوں کے گناہ اس پہ لاد دو، اس کو جہنم میں جھونک دو۔ تو اس لیے ایک تو ہے جیسے ہم پیسہ کماتے ہیں، کمانے کے بعد بچاتے ہیں، اس کو صندوق میں رکھتے ہیں، الماری میں رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنے نیکیاں کمانی بھی ہیں، پھر نیکیوں کو بچانا بھی ہے۔ غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں،